Assalamu alaikum students. How are you? A banking law that has started. اب جب میں started کہہ رہا ہوں تو اس سے مراد یہ ہے کہ in a formal way now you are talking about the statutes. Law کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم ایک understanding of the banking, financial institutions, financial system, law itself, process of legislation, یہ تمام چیزوں پہ ہم بات کرتے رہے. اب یہ جو لا آپ اسٹڈی کر رہے ہیں بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962, دس از دا مین باڈی آف پروویژن. اٹ کمپرائزز آف دا پروویژنز وچ آر ریلیٹڈ ٹو دا بینکنگ. وہ اس کی انکارپوریشن ہو, وہ پیڈ اپ کیپٹل کی بات ہو, سبسکرائبڈ کیپٹل کی بات ہو, وہ وائنڈنگ اپ آف دی کمپنیز ہو, اور ڈفرینٹ ایسپیکٹس جو جیسے ہم آگے بڑھیں گے آپ دیکھتے جائیں گے. تو یہ پرائمری لا وچ از ریلیٹڈ ٹو دی بینکس اینڈ دا بینکنگ, دیٹ از بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962. Having said that, let me remind you that we have been stressing over and over again that there are so many laws and statutes which are required to be studied if we want to understand the banking by all stakeholders, by all those who are interested in knowing the banking law, by all those who are connected with the banking and the banking affairs. It's not only that we study the Banking Companies Ordinance 1962 and that is enough. You know, set of rules, regulations, statutes, those govern the banking directly or indirectly. جیسے میں آپ کو کہتا آ رہا ہوں کہ کچھ لاز ہیں جو ڈائریکٹلی بینکنگ سے تعلق ہوگا, جیسے بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962, یہ جو آپ اسٹڈی کر رہے ہیں. اسٹیٹ بینک کا ایکٹ آپ پڑھیں گے اور ریکوریز کے بارے میں مختلف لاز جو ہیں وہ پڑھیں گے, اور سو مینی لاز جن کا ڈائریکٹ بینکنگ سے تعلق. لیکن کچھ جنرل لاز دوز ایکولی اپلائی ان دا بینکنگ ٹرانزیکشن. ایز آئی ہیو آلریڈی ٹولڈ یو, اب لمیٹیشن ایکٹ اس کا جاننا بہت ضروری. دیٹ از ناٹ دا لا اونلی فار دا بینکنگ ٹرانزیکشن. ایک جنرل لا ہے لمیٹیشن کا. جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کی افادیت کیا ہے, ضرورت کیا ہے, کیوں لمیٹیشن ایکٹ ہونا چاہیے, یہ کیا ہوتا ہے لمیٹیشن ایکٹ. اسی طرح آربیٹریشن ایکٹ. اب یہ آربیٹریشن کوئی بینکنگ افیئر سے متعلق نہیں. To any transaction and any issue there can be an arbitration, but the different provisions of the arbitration act, those are very significant and important for the bankers, banking and all the stakeholders and the interested parties. Whosoever may be interested, he may not be a stakeholder, he may be a researcher, he may be a legal consultant, but all these laws جنہیں میں بار بار آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ancillary laws, these are equally important. تو سب سے پہلے بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 کی بات ہم کرتے ہیں. ایز یو نو کہ یہ لا جو ہے اس کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے that this law comprises of the provisions relating to the banking. اس کے کیا اسپیکٹس ہیں وہ ہم اسٹڈی کریں. ہر لا کی ایک ایکسٹینٹ ہوتی ہے کہ وہ کہاں تک اس کا نفاذ ہوگا, عمل درآمد ہوگی. تو یہ آپ جانتے ہیں اٹ ایکسٹینڈز ٹو دی ہول آف پاکستان. تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ یہ جو لا ہے اٹ ڈزنٹ بار دی آپریشن آف ادر لاز. اگر کوئی اور لاز ہیں تو ان کے آپریشن کو آل ٹوگیدر اسٹاپ نہیں کر دیتے. لیکن یہ بات آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ بینکنگ لا دس از اے اسپیشل لا.
تو جہاں کہیں بھی کانٹراڈکشن ہوگی, کانفلکٹ ہوگی between a special law and the general law, their special law would prevail over the general law. لیکن کوئی بار نہیں ہے کہ باقی جو لاز ہیں وہ ایپلیکیبل نہیں, دوز ریمین ایپلیکیبل. اسی طرح فائنینشیل انسٹیٹیوشن ٹو سم ایکسٹینٹ the operation of the banking law, rather the banking companies ordinance 1962, those will be effective and operative. وہ آپ نے سچویشن دیکھی کہ کہاں پر ایپلیکیبل ہوں گے, کس ایکسٹینٹ تک ہو سکتا ہے. اسٹیٹ بینک فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کو ڈائریکشن ایشو کر سکتا ہے, تو یہ اس میں ایک نئی بات آپ نے دیکھی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ یہ جو اسٹیچوٹ ہے اس کا جو عمل درآمد ہے, اس کی انفورسبلٹی ہے, اس کو فیڈرل گورنمنٹ رادر دی آپریشن آف دس لا, اس کو فیڈرل گورنمنٹ سسپینڈ کر سکتی. اس سسپینشن میں آپ نے دیکھا دیٹ فیڈرل گورنمنٹ کین سسپینڈ دی آپریشن آف دس لا فار 60 days, اور اس میں اگر ضرورت ہو تو دیٹ پیریڈ کین بی ایکسٹینڈیڈ. تو اور یہ ایکسٹینشن ان ٹوٹو دیٹ وونٹ ایکسیڈ 1 year. یہ آپریشن آف دس آرڈیننس دیٹ کین بی سسپینڈیڈ initially for 60 days, but in no case if you extend it, it cannot be extended beyond 1 year. تو یہ ٹوٹل سسپینشن جو ہے 1 سال سے زیادہ نہیں ہو سکتی, یہ لا میں بتا دیا گیا. اب یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ ایک لا ہے, لا کی سپرمیسی آپ نے دیکھی, سپرمیسی آف لیجسلیچر آپ نے دیکھی. تو یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک کوشچن ابھر رہا ہوگا کہ یہ کیا لا ہے, ایک طرف لا بنایا ہے لیجسلیچر نے اور فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو سسپینڈ کر دیا. ایسا نہیں ہے, اسی میں the matter has been looked into کہ یہ آپریشن سسپینڈ کر سکتے ہیں, نوٹیفیکیشن جاری کر سکتے ہیں, لیکن اس کی لمٹ سسپینشن کی that won't exceed 1 year. اور اس کے ساتھ یہ سسپینشن جو ہے, یہ جو نوٹیفیکیشن ہے, that would have to be placed before the legislature. وہ پارلیمنٹ کے سامنے پیش کرنا پڑے گا اس نوٹیفیکیشن کو for ratification by the parliament. آپ پارلیمنٹ میں پلیس کرنے کا طریقہ کار بھی بتا دیا گیا ہے. If the parliament is in session, that shall be placed before it within 3 days of the issuance of notification. نوٹیفیکیشن کے جاری ہونے کے 3 دن کے بعد اس کو پارلیمنٹ میں پیش کر دینا چاہیے. چاہیے کی بات تو ذرا آپ کو لگے گی جیسے ڈسکریشن ہے, دیٹ شیل بی پریزنٹڈ. یہ obligatory ہے فیڈرل گورنمنٹ, لیکن اگر پارلیمنٹ سیشن میں نہیں تو اس کے بارے میں لکھا گیا ہے اٹ شیل بی پلیسڈ بیفور دا پارلیمنٹ ایز سون ایز اٹ میٹس. جب ان کی میٹنگ ہوگی, وہ میٹنگ ہوتے ہی یہ نوٹیفیکیشن فار دا ریٹیفیکیشن بائی دی پارلیمنٹ دیٹ شیل بی پلیسڈ بیفور دی پارلیمنٹ. تو یہ تمام سسٹم, یہ جو باتیں آپ کرتے رہے, یہ تمام انٹیگریٹڈ چیزیں ہیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہیں لیجسلیچر کی سپرمیسی کی بات کی تو اس کو نیگلیکٹ کیا جا رہا ہوگا کسی اور جگہ. یہ بڑا ایک ہارمونیس بلینڈ ہے, وہ آپ کو اسٹیچوٹس میں بھی نظر آئے گا, اسٹیچوٹری پروویژنز میں بھی نظر آئے گا. اور یہ وہی باتیں ہیں جو ہم نے شروع میں اسٹڈی کیا تھا, اس کا مقصد یہی تھا کہ آپ ان اسٹیچوٹس کی اسپرٹ کو سمجھ سکیں. تو اس کے بعد اسٹوڈینٹس ہم نے ڈفرینٹ ڈیفینیشن دیکھی, ان کو اسٹیچوٹری ڈیفینیشنز کہا جاتا ہے. تو یہ ایسی ڈیفینیشنز ہیں which have been defined by the statutes itself. یہ جو ورڈز ہیں ان کے بہت سارے میننگس. If you go to the dictionary, if you go to the writings of the different writers, different economists, financial experts, تو یہ جو different words ہیں ان کا significance, meaning, scope
that would be different in the eyes of the different writers. لیکن یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ اس اسٹیچوٹس میں, اس لا میں, اس آرڈیننس میں جب یہ ورڈ استعمال کیے جائیں گے تو ان کے میننگز کیا ہوں گے, ان کا اسکوپ کیا ہوگا, تاکہ ڈفرینٹ انٹرپریٹیشنز نہ ہوں. تو یہ ایک طریقہ کار ہے. خاص طور پر فسکل اسٹیچوٹس میں آپ کو ڈیفینیشنل کلوز ملیں گے ایٹ دا بگننگ آف دا اسٹیچوٹس. یہ آپ کو نظر آئے گا ڈفرینٹ ورڈس دوز ہیو بین ڈیفائنڈ, اور ان کو ایسے ہی لیا جائے گا جیسے کہ وہاں پر ڈیفائن کیا جائے گا. تو یہ امپورٹنس ہے ان ڈیفینیشنس کی. تو یہ ڈیفینیشنس کا جاننا بڑا ضروری ہے, کیونکہ بینکنگ کا لفظ جہاں بھی استعمال ہوگا in the statutes over and over again the word banking will be used, but every time you come across this word that shall not be defined and explained, you must know what are the meanings of the banking when this word is used in this statute. وہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے. You must know, بینکنگ کا لفظ آئے, یہ باتیں آپ کے ذہن میں آ جائے کہ یہ بینکنگ سے یہ مراد. بینکنگ has been defined. تو اس اسٹیچوٹس کے مطابق بینکنگ مینس acceptance for the purpose of lending or investment of deposits of money from the public, repayable on demand or otherwise, and withdrawable by check, draft, payable to the order or otherwise. اب اس میں جو بیسک چیز دیکھیں گے آپ نے یہ چیزیں پڑھی ہوئی. جرنل وے میں ہم نے بات کی تھی بینک کیا ہوتا ہے, بینکنگ کیا ہوتی, فائنینشیل سسٹم میں بینکنگ کی پلیس کہاں پر ہے, ویئر بینک شیل بی پلیسڈ ان دا فائنینشیل سسٹم. آپ کو اس سائیکل کا, اس طریقہ کار کا سب پتہ ہے. بٹ فار دا پرپز آف دس آرڈیننس بینکنگ کا دائرہ کار یہ ہے کہ بینکنگ میں آپ دیکھتے ہیں کہ بینکس کیا کریں گے, بینکنگ کیا ہوگی. یہ اسکوپ بتا رہے ہیں کہ ڈپازٹس آف منی دوز شیل بی ریسیوڈ بائی اے بینکنگ کمپنی, دے ایکسپٹ دا ڈپازٹس. لیکن اس ایکسپٹینس کا مقصد کیا ہے, پرپز کیا ہے, دیٹ ہیز بین ریسٹرکٹیڈ. اس کے علاوہ آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. بینکنگ وہ ہے جہاں پر ڈپازٹس ایکسپٹ کیے جا رہے ہیں, لیکن پرپز اس ایکسپٹینس کا کیا ہے, دیٹ از دا لینڈنگ اور انویسٹمنٹ. اب یہ بھی بتا دیا گیا یہیں پر کہ آپ جن سے ایکسپٹ کر رہے ہیں, جو بینک کے کسٹمرز ہیں, انسٹیٹیوشنل ہوں یا انڈیویجولز ہوں, کیسے بھی کسٹمرز ہوں, جب ان کے ڈپازٹس ایکسپٹ کیے جاتے ہیں, دے ہیو دا ڈفرنٹ اکاؤنٹس ود دا بینکس. تو ساتھ ساتھ یہ بھی ہے ان کے رائٹس کا بھی خیال کیا گیا ہے کہ withdrawable, ان کو withdraw بھی کر سکتے ہیں, آن ڈیمانڈ اور ادروائز. اگر آپ کا چیکنگ اکاؤنٹ ہے, کرنٹ اکاؤنٹ ہے, سیونگ اکاؤنٹ ہے, you can withdraw that money on demand. You issue a check and the bank is obliged to pay you on demand. اور ادروائز کے سے کیا مراد ہے, اگر آپ کے ٹائم ڈپازٹس ہیں, ہم دیکھیں گے کہ ٹائم ڈپازٹس کیا ہیں. اگر آپ کو اس کا نہیں پتا تو we shall study کہ کون کون سے اکاؤنٹس ہوتے ہیں, کیسے ان کو کھولا جاتا ہے, کیا وہاں پر لیگل اوبلیگیشنز ہوتی ہیں, انڈر لائنگ لیگل پرنسپلز کیا ہیں فار اوپننگ دیز اکاؤنٹس. یہ تمام چیزیں ہم اسٹڈی کریں. یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے, اسکوپ بتایا جا رہا ہے کہ ایکسپٹنگ فار دا پرپز آف لینڈنگ اور انویسٹمنٹ آف دا ڈپازٹس آف منی فرام دا پبلک, دے آر ریسیونگ اٹ, اور اس کا پرپز یہ ہوگا. اور وہ ودرا کیے جا سکتے ہیں. ودرا کیسے کیے جا سکتے ہیں وہ بھی بتا دیں, تھرو چیکس کریں, کسی اور انسٹرومینٹس کے ذریعے کریں, اور دیٹ میں بی پیبل ٹو دی آرڈر اور ادروائز. یہ انسٹرومینٹس کی بات ہو رہی. چیک میں بی پیبل ٹو دی آرڈر اور ادروائز, اٹ میں بی ڈران ٹو بی پیبل ٹو دا بیئرر. لیکن یہ اماؤنٹ ودرا کی جا سکتی ہے آن ڈیمانڈ, جب بھی آپ ڈیمانڈ کریں گے, اگر آپ کا ایسا ارینجمنٹ ہے ود دی بینک, اور ادروائز اگر آپ نے کوئی فکس ڈپازٹس رکھے ہوئے, جو آپ کا ایگریمنٹ ہے, جو آپ کی ارینجمنٹ ہے, اس کے مطابق دیٹ منی کین بی ودرا. یہ بات اس لیے بار بار ہو رہی کہ اسٹیچوٹ میں جب آپ دیکھیں گے, جب یہ لا پڑھ رہے ہوں گے, جب آپ بک دیکھ رہے ہوں گے, وہاں پر آپ کو ورڈ نظر آئے گا بینکنگ.
جب آپ بینکنگ کا ورڈ دیکھیں تو یہ تمام امپریشن دیٹ مسٹ بی آن دا بیک آف یور مائنڈ واٹ از مینٹ بائی دی بینک. تو یہ بینکنگ کا پتہ ہونا, یہ آپ کے ذہن نشین کرنا, یہ آپ کے ذہن میں ہونا, یہ ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ بینکنگ کا لفظ اگر 20 دفعہ دیکھتے ہیں تو ہر دفعہ دیکھیں گے اچھا جی بینکنگ کی ہم ڈیفینیشن دیکھتے ہیں کیا. تو اس کو آپ سمجھیں, انڈرسٹینڈ کریں. وین یو آر ریڈنگ تو آپ ایک فلو میں اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور ان پروویژنس کو انٹرپریٹ کر سکیں, کیونکہ یہ ورڈز یہ کوئی ایک ورڈ نہیں ہوگا. دیر ول بی پلینٹی آف ورڈز, ان کے اپنے اپنے میننگز ہوں گے. تو ان کو انٹرپریٹ کرنا, سمجھنا, اس کے لیے جو ڈیفینیشنل کلازز موجود ہیں جہاں پر ڈیفینیشنز کر دی گئی ہیں ان کا جاننا بڑا ضروری. جاننا اور سمجھنا, ایک پرسیپشن صحیح ڈیولپ ہو جائے تو پھر آگے اسٹڈی کرنے میں آسانی رہتی. اب بینکنگ کمپنی کو ڈیفائن کیا گیا, طریقہ کار آپ کو ملے گا. انکارپوریشن کیسے ہوتی ہے, بینکنگ کمپنی کا کیا طریقہ ہے, اس کے اور کیا لوازمات ہیں, اسٹیٹ بینک کا کیا کنٹرول ہے, کیا دائرہ اختیار ہے, کون کون سے بزنس بینکنگ کمپنی کر سکتا ہے. تو یہاں پر صرف یہ بات کی گئی, بینکنگ کمپنی مینس اینی کمپنی وچ ٹرانزیکٹس دا بزنس آف بینکنگ ان پاکستان. پاکستان میں جو بھی کمپنی بزنس آف بینکنگ کر رہی ہے وہ بینکنگ کمپنی. آپ کہیں گے یہ تو ہمیں پہلے سے ہی پتا ہے کہ بینکنگ کمپنی نے اور کیا کرنا ہے, اس نے بزنس آف بینکنگ ہی کرنا ہے. تو اس کے لیے کیا ضرورت ہے کہ یہاں پر ایک ڈیفینیشن بنا دی گئی اور ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ بینکنگ کمپنی وہ کمپنی ہے جو بزنس آف بینکنگ کرتی. یہ بڑا امپورٹنٹ چیز یہاں آپ کو نظر آ رہی ہوگی کہ وی آلریڈی نو بٹ اسٹل وی ڈونٹ نو. اب بزنس آف بینکنگ کیا ہے, اس کا کیا اسکوپ ہے, اس میں کیا کچھ شامل ہے, اس کا دائرہ اختیار کیا ہے, بینک کیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے, یہ بزنس آف بینکنگ سے پتا چلے گا. اور اس کے لیے ایک فل فلیج سیکشن ڈیوائز کیا گیا ہے. جب آپ وہاں پہنچیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ بزنس آف بینکنگ کیا ہے. کوئی یہ بات صرف یہ نہیں ہے کہ ایکسپٹنگ فار دی پرپز آف لینڈنگ, یہ تو ایک براڈر اسکیم ہے, براڈر طریقہ کار ہے کہ یہ کام بینک کرے, لیکن ڈفرینٹ سروسز, ڈفرینٹ کام ہے, ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز ہیں, ڈفرینٹ فنکشنز ہیں, ان کا کیا اسکوپ ہے, ان پر کیا ریسٹرکشنز ہے, یہ تمام چیزیں آپ کو پتا چلیں گی جب آپ دیکھیں گے واٹ از دا بزنس آف بینکنگ. تو یہ بزنس آف بینکنگ ہم اسٹڈی کریں گے, وہاں سے ہمیں پتا چلے گا. تو جب ہم بزنس آف بینکنگ دیکھ رہے ہوں گے تو وہاں پر یہ نہیں لکھا ہوگا کہ یہ بینکنگ کمپنی ہے. آپ کو وہ بزنس آف بینکنگ جو ہے وہ بزنس اگر آپ کر رہے ہیں, کوئی بینکنگ کمپنی کر رہی ہے, تو کوئی کمپنی کر رہی ہے تو آپ اس کو بینکنگ کمپنی کہہ سکتے. سو اسٹوڈینٹس, ان سمپل ورڈس, اس کی ضرورت کیوں؟ اس کی ضرورت اس وجہ سے کہ بینکنگ کمپنی کا ایک دائرہ اختیار ہے. ایک بتا دیا گیا ہے کہ بینکنگ کیا ہے, تو بینکنگ بزنس کون کون سی ہے, کیونکہ اور بہت ساری کمپنیز ہیں, دے ہیو ٹو ڈو دیئر ورک. تو بینکنگ کمپنیز کے لیے علیحدہ آرڈیننس بنانے کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ تو بینکنگ بزنس کو ڈیفائن کر دینا, اس کے لیے ایک براڈر اسٹرکچر سامنے آنا, وہ آپ کو سمجھ آئے گی جب ہم دیکھیں گے کہ واٹ آر دی ایکٹیویٹیز وچ اے بینکنگ کمپنی کین پرفارم, جسے آپ بزنس آف بینکنگ بھی کہہ سکتے. تو یہ بینکنگ کی بات ہوئی, بینکنگ کمپنی کی بات ہوئی. تو اسی طرح آپ نے کچھ اور ڈیفینیشن دیکھی اسٹوڈینٹس. کریڈیٹر کی بات ہم نے کی, ڈیٹر کی بات ہم نے کی, برانچ اور برانچ آفس کی بات ہوئی. اب کریڈیٹر میں آپ نے دیکھا, یو نو واٹ اے کریڈیٹر از, واٹ اے ڈیٹر از. کریڈیٹر آپ کے علم میں ہے کہ کریڈیٹر کون ہوتا ہے, کہ he who has to receive something from the other, in like a layman we can say that. لیکن کریڈیٹر, بینک کا کریڈیٹر ہونے میں بہت سارے طریقہ کار ہو سکتے ہیں. لینڈنگ کے بہت سارے طریقہ کار ہیں, بہت سارے موڈز ہیں. تو کہتے ہیں موڈ سے کوئی فرق نہیں پڑتا, کسی بھی موڈ سے ہے. if the bank is a creditor, banking company or the bank, that shall remain a creditor. اب یہ ڈیفینیشن یہاں پہ کہا جا رہا ہے, creditor includes persons from whom deposits have been received on the basis of participation in profit and loss.
اب آپ کریڈیٹر کا یہ سمجھ رہے ہو کہ بینک نے اگر کسی کو لون دیا تو بینک از کریڈیٹر. ٹھیک ہے, بینک از کریڈیٹر, لیکن بینک نے جب ڈپازٹ ریسیو کیا تو اس وقت بینک ڈیٹر ہے, اس وقت کریڈیٹر کون ہے؟ کریڈیٹر وہ ہیں جنہوں نے آپ کو دیا. وہاں پر ریلیشن شپ ڈیٹر اور کریڈیٹر کا ہے, وہاں پر بینک کریڈیٹر نہیں ہے. تو کریڈیٹر وہاں کوئی اور ہے, وہاں بینک کریڈیٹر نہیں ہے. تو کریڈیٹر انکلوڈز persons from whom deposits have been received on the basis of participation in profit and loss, and banking company or financial institution from which financial accommodation or facility has been received. اگر آپ نے لون لیا ہے کسی بینکنگ کمپنی سے کسی کو تو وہ دینے والا کریڈیٹر ہے. اگر آپ نے ڈپازٹس لیے ہیں یو آر اے بینک تو جس کا ڈپازٹس ہے وہ کریڈیٹر ہے. وہ کسی بھی بیسس پر ہو سکتا ہے, وہ پروفٹ اینڈ لاس بیسس پر ہے, وہ مارک اپ ان پرائسز بیسس پر ہے, وہ ہائر پرچیز بیسس پر ہے, وہ لیز کا طریقہ کار ہے, اور ادروائز یا کوئی اور طریقہ کار ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ طریقہ کار کون سا اختیار کیا گیا. اگر یہ طریقہ کار ہے یو او سم تھنگ ٹو دی ادر, اف دا بینکنگ کمپنی اوز, وہ خواہ ڈپازٹس کی شکل میں ہو تو بینک اوز ٹو اٹس کسٹمرس, یا بینک نے کسی سے کوئی فیسلٹی لی ہے, کوئی اکوموڈیشن لیا ہے, کوئی لون لیا ہے, تو now the bank which has obtained that facility, which is availing that facility, that is the debtor, and the one who has or which has provided that facility, that is the creditor. تو یہاں پر کریڈیٹر کا بتایا کہ کریڈیٹر کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ موڈ کیا ہے, یہ موڈ یا اس کے علاوہ کوئی اور اگر موڈ ہے, کوئی طریقہ ہے فائنینسنگ کا, اور اس میں ریلیشن شپ یہ ہے تو کریڈیٹر اور ڈیٹر کا ریلیشن شپ ہو. تو یہ کریڈیٹر کی بات ہو گئی. اس کے ساتھ ساتھ آپ ڈیٹر بھی سمجھ گئے ہوں گے. If one party is the creditor, the other is the debtor, تو یہ کریڈیٹر اور ڈیٹر کی بات آپ نے دیکھی. اس کے ساتھ ساتھ اسٹوڈینٹ ہم نے بات کی, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ تھا, دیٹ واز اباؤٹ دا ڈیمانڈ لائبلٹیز اینڈ ٹائم لائبلٹی. اب آپ کی لائبلٹیز یہ سمپل وے میں آپ دیکھ لیجئے کہ بینک جب ڈپازٹ ریسیو کرتا ہے تو یہ بینک کی لائبلٹی, کیونکہ بینک نے یہ اماؤنٹ پے کرنی ہے ٹو دی کسٹمر, دیٹ از دی لائبلٹی آف دی بینک. اب یہاں پر بتایا گیا کہ لائبلٹیز دو قسم کی ہو سکتی, ایک ڈیمانڈ لائبلٹیز, دوسری ٹائم لائبلٹیز. ڈیمانڈ لائبلٹیز وہ ہیں which must be met on demand. آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے, سیونگ اکاؤنٹ ہے, you draw a check and bank shall have to pay you the amount. اب یہ لائبلٹی ڈیمانڈ لائبلٹی, اور ٹائم لائبلٹی کو کہتے ہیں مینس لائبلٹیز which are not demand liabilities. میننگ دے بائے کہ یہ ایسی لائبلٹیز ہیں کہ ان کے لیے ضروری نہیں کہ دوز مسٹ بی میٹ آن ڈیمانڈ. نو, جیسے ابھی ہم نے بات کی تھی, آپ کے کوئی فکس ڈپازٹس ہیں, ٹائم ڈپازٹس ہیں, تو the bank is not supposed to pay them on demand. وہ جو آپ کی ارینجمنٹ ہے after 1 year, after 2 years, after 5 years, at the time, at maturity, that amount is payable. So those are the time liabilities. تو یہ ڈیمانڈ لائبلٹیز کا بتایا, ٹائم لائبلٹیز کا بتایا. اس کے بعد فیملی ممبرس کی بات کی کہ فیملی ممبرس کون ہیں, ان کی کیا امپورٹنس ہے. تو یہ تمام چیزیں آپ نے دیکھی. اس کے بعد لون ایڈوانسز اور کریڈیٹر کی بات ہوئی, مینیجنگ ڈائریکٹر کی بات ہم نے کی, اور کچھ ڈیفینیشنز جو کہ ریفرل ڈیفینیشنز, کچھ ڈیفینیشن پریسکرائبڈ فائنینس اینڈ آل دیٹ, اس کے لیے دوسرے اسٹیچوٹس کو ریفر کرنا ضروری. اب اس کے بعد ایک اور بات, امپورٹنٹ بات جو ہم نے کی ان دا بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962, دیٹ از دا سیکیورڈ لون اور ایڈوانس. اس سے کیا مراد؟ اب لونز کا سیکیورڈ ہونا کیوں ضروری ہے, اور یہ سیکیورٹیز کیوں لی جاتی ہیں, سیکیورٹیز کس قسم کی ہوتی ہیں, یہ سب چیزیں ہم اسٹڈی کریں گے. لیکن ایک لون سیکیورڈ لون ہے یا ان سیکیورڈ لون ہے, اس کا بیسس کیا ہے, یہ بتا دیا گیا ہے کہ secured loans means a loan or advance made on the security of assets, the market value of which is not at any time less than the amount of such loan or advance. اگر آپ نے کوئی لون لیا ہے وہ secured loan ہے اگر اس کی مارکیٹ ویلیو کسی وقت بھی during the pendency of loan is not less than the amount of the loan.
اس اماؤنٹ آف لون میں مارک اپ اینڈ ایوری تھنگ دیٹ از انکلوڈیڈ. تو لون سیکورڈ ہے, آپ نے سے 100,000 کا لون لیا, اس لون کے اگینسٹ کوئی سیکورٹی آپ نے دی, تو اس سیکورٹی کی ویلیو اگر 100,000 پیبل ہے ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم, اس پر مارک اپ لگ گیا, ہو سکتا ہے 110,000 پیبل ہو, تو کسی بھی وقت سیکورٹی کی جو ویلیو ہے مارکیٹ ویلیو دیٹ شوڈ ناٹ بی لیس دین دی اماؤنٹ پیبل بائی ڈیٹر. تو بورور نے, ڈیٹر نے جو اماؤنٹ پے کرنی ہے اس سے کم وہ سیکورٹی کی ویلیو نہ ہو, اگر ایسا ہو تو اس لون کو کہا جائے گا دس از اے سیکیور لون. اگر ایسا نہیں ہے تو وہ لون انسیکیور لون ہوگا, wholly or partly. Say you have taken a loan of 100,000 rupees, but the security which has been offered with you or which is available with you, uski market value 80,000 rupees. It is secured up to the extent of 80,000, whereas it is unsecured to the extent of rupees 20,000. تو اس ڈیفینیشن سے آپ کو یہ پتا چلتا ہے کہ سیکیور لون کون سا ہے, انسیکیور لون کیا ہے. باقی ان کی بڑی ڈیٹیلز ہیں, پروڈینشیل ریگولیشن میں بتایا گیا ہے سیکیور لونز کیا ہیں, انسیکیورڈ کیا ہیں, ٹینجیبل سیکورٹیز کیا ہیں, لیکوڈ ایسٹس کیا ہیں. سو اسٹوڈینٹس یو ول اسٹڈی آل دیز ایسپیکٹس ان دا کمنگ لیکچرز. اب ہم ایک امپورٹنٹ بات کر رہے تھے کہ بینکنگ کمپنی کون سی کمپنی which carries out the business of banking. اب یہ کون سی بزنس ہے, کون کون سے فنکشنز ہیں, کون کون سی فارمز آف بزنس ہیں which can be carried out by a banking company. یہ کوئی اوپن بات نہیں ہے کہ جو کام چاہے آپ کرتے رہیں. یہ انکارپوریٹڈ اینٹی ہے, this has been incorporated under law. اور لا نے ریسٹرکشن لگا دی ہیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں, یہ بزنس کر سکتے ہیں, یہ آپ کا اسکوپ ہے, اس سے بیونڈ آپ نہیں جا سکتے. If you are doing that, you are no more a banking company. تو یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ کام ہم کر رہے ہیں کہ لکھ دیا گیا ہے اور ہم نے یاد کر لیا. یہ اسکوپ ہے بینکنگ کمپنی کا. بینکنگ کمپنی یہ کام کر سکتی ہے, اس کے علاوہ کام نہیں کر سکتی. وہ کون سے فارمز آف بزنس ہیں which can be carried out by a banking company. These have been provided in section 7 of this ordinance. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ سلائیڈ پر دیکھیے گا, borrowing, raising or taking up of money. یہاں پر بتایا گیا ہے کہ یہ بینکنگ کمپنیز یہ بوروئنگ کر سکتے ہیں. They can raise money, they can take up the money. کوئی بھی فارم ہو, کوئی بھی انسٹرومینٹس ہو, کوئی بھی طریقہ کار ہو, لیکن یہ کام بینکس بوروئنگ کر سکتے ہیں. لینڈنگ کر سکتے ہیں تو بوروئنگ بھی کر سکتے ہیں. اور اگر آپ بوروئنگ کو لارجر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو بینک کا آپ نے بیس دیکھا کہ بینکنگ کمپنی کے سورسز آف فنڈس کیا ہیں. دوز آر دی بوروئنگ فرام دی کسٹمر. جب اکاؤنٹ آپ کھول رہے ہیں تو بینک ڈیٹر ہے, کسٹمر کریڈیٹر ہے. اس کے علاوہ ریزنگ آف فنڈس کے جو بھی طریقے ہیں دیٹ بزنس کین بی کیریڈ آؤٹ بائی اے بینکنگ کمپنی, یہ بتایا گیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ براڈر پرسپیکٹو میں جو آپ نے بات کی تھی اس کے اندر ہی بات ہے. لینڈنگ اور ایڈوانسنگ آف منی, لینڈنگ کریں گے, ایڈوانسنگ کریں گے, ایدر اپون اور ود آؤٹ سیکورٹی. اب یہ ریسٹرکشن نہیں ہے کہ اگر کوئی لون انسیکیورڈ ہے تو وہ لینڈنگ نہیں, لینڈنگ کر سکتے ہیں. وہ سیکورڈ لون ہے کہ انسیکورڈ ہے یا ٹو سم ایکسٹینٹ دوز آر انسیکورڈ, دیٹ از اے ڈیسیژن آف دا بینکنگ کمپنی. اس کے اوپر کیا ریسٹرکشنز ہیں, کیا طریقہ کار ہے, وہ پروڈینشیل ریگولیشن میں آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں پر کسٹمرز کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے اور بینکنگ کو ایز اٹ از ایز این انسٹیٹیوشن اس کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کرنے کے لیے رسک ایکسپوئر کے لیے کیا کیا طریقہ کار جو ہیں وہ ڈیوائز کیے گئے ہیں, کیا کیا ریسٹرکشن ہے, وہ ایک علیحدہ بات. بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962, یہاں پر آپ کو ایک ڈائریکشن ملے گی, مین ڈائریکشن واٹ اے بینکنگ کمپنی کین ڈو. تو لینڈنگ کر سکتے ہیں, ایڈوانسنگ آف منی, لینڈنگ کہیں, ایڈوانسنگ کہیں, ایدر اپون اے سیکورٹی اور وداؤٹ سیکورٹی.
اس کے علاوہ بینکنگ کمپنی کون سا بزنس کر سکتی ہے, کیا کام کر سکتی ہے. اس سلائڈ پر دیکھیے گا, دی ڈرائنگ, میکنگ, ایکسپٹنگ, ڈسکاؤنٹنگ, buying, selling, collecting, and dealing in bills of exchange, hundis, promissory notes, coupons, drafts, bills of lading, railway receipts, warrants, debentures, certificates, scripts. اب یہ جو ایک بہت وسیع ڈائمینشن میں یہ باتیں کی گئی ہیں, ان کو سمجھنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہمیں پہلے جاننا ہوں گی, لیکن یہ اسکوپ بتا رہے ہیں. نیگوشیبل انسٹرومینٹس دیکھنے ہوں گے, کلیکشنز کیا ہوتی ہیں, ڈسکاؤنٹنگ کیا ہوتی ہے, ایکسپٹنگ کیا ہوتی ہے, ڈرائنگ کیا ہوتی ہے, کب آپ ڈرا کرتے ہیں, کب آپ میک کرتے ہیں. پرومسری نوٹ ہو تو وہاں پہ یو آر میکنگ اے پرومسری نوٹ. کون میک, ہو کین میک اٹ, ہو کین ڈرا اے بل آف ایکسچینج, ہو از ریکوائرڈ ٹو ایکسپٹ اٹ, ہو از دا ڈرائی. ریلوے ریسیٹس کی کیا یہاں پر بات ہے, بل آف لیڈنگ کا کیا اسکوپ ہے, یہ ڈیبینچرز کیا ہوتے ہیں. لیکن یہاں پر اگر آپ نے دیکھنا, یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ بینکنگ کمپنی دے کین ڈرا اے بل آف ایکسچینج. آپ ایک بات لے لیں, کیونکہ اس کا اسکوپ بڑھائیں گے تو مشکل ہوگا آپ کو سمجھ. بل آف ایکسچینج فی الحال آپ یو ٹیک اٹ ایز اے بل آف ایکسچینج, کیونکہ اس کی میں ڈیٹیل میں جاؤں گا تو یہ پورا لیکچر چاہیے اس پہ بات کرنے کے لیے. بل آف ایکسچینج کی ڈیفینیشن اور باقی چیزیں وہ ہم دیکھیں گے ان دا نیگوشیبل انسٹرومنٹ ایکٹ. جب ہم وہاں پہنچیں گے تو یو ول اسٹڈی دیٹ. اب بل آف ایکسچینج بینکنگ کمپنی اس کو ڈرا کر سکتی ہے. بینکنگ کمپنی یا بینک کین بی دا ڈرار. اسی طرح بینک اگر اس پہ ڈرون ہے تو بینک اس کو ایکسپٹ کر سکتا ہے. بل آف ایکسچینج بفور میچورٹی پریزنٹ ہوا ہے اس کو ڈسکاؤنٹ کر سکتا ہے. اسی طرح ڈفرینٹ بلز ان کو بائی کر سکتے ہیں, بلز کو سیل کر سکتے ہیں, کلیکشنز کا کام کر سکتے ہیں. اسی طرح یہ باقی انسٹرومینٹس دے ڈیل ان آل دیز انسٹرومینٹس. اور یہ تمام فنکشن جو ہیں, بل آف لیڈنگ کا بڑا اسکوپ ہے. آپ لیٹر آف کریڈٹ دیکھیں گے وہاں پر آپ کو بل آف لیڈنگ کا پتہ چلے گا. اسی طرح ریلوے ریسیٹس, ڈفرینٹ وارنٹس, ڈیبینچرز, یہ تمام جو انسٹرومینٹس ہیں دے پلے اے گریٹ رول ان دا بینکنگ انڈسٹری ایز ویل ایز ان دا بزنس. اگر کہیں کوئی بینکنگ سے ایز سچ اس کا نہیں ہے تعلق کہ بینک کا ہی یہ کام ہے, بینک از اے پارٹ ان اٹ. یہ بزنس میں ڈفرینٹ اسٹیک ہولڈر, ڈفرینٹ انٹریکٹنگ پارٹیز وہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اور بینک کا بھی ایک رول ہو سکتا ہے. دا بینک میں پلے اٹس رول ان ڈفرینٹ کیپیسٹیز. تو یہ فنکشنز ہیں یہ بینک کر سکتا ہے. اس کو آپ اپریشیٹ کریں گے, اچھے طریقے سے سمجھیں گے. جب آپ نیگوشیبل انسٹرومینٹ اسٹڈی کر لیں گے آپ کو پتا ہوگا کہ نیگوشیبل انسٹرومینٹس کیا ہیں, ان کی کیا افادیت ہے, ان کا کیا اسکوپ ہے, ڈرار کیا ہے, ڈرار کی ریسپانسبلٹیز کیا ہیں, کیا اس کی ڈیوٹیز ہیں, کیا رائٹس ہیں, ڈرار کے کیا رائٹس ہیں, ڈرائی کے کیا رائٹس ہیں, اس کی کیا اوبلیگیشن ہیں. یہ تمام ایسپیکٹس کا پتہ ہوگا تو پھر ان چیزوں کو آپ اپریشیٹ کر سکیں. ابھی تک آپ یہاں تک محدود رہیے کہ یہ فارم آف بزنس ہے which can be carried out by a banking company. اس کے علاوہ ڈیلنگ ان پارٹیسپیشن ٹرم سرٹیفکیٹ, ٹرم فائنینس, مشارکہ سرٹیفکیٹ, ٹرم فائنینس سرٹیفکیٹس میں ڈیل کر سکتے ہیں, پارٹیسپیشن ٹرم سرٹیفکیٹ میں, مشارکہ سرٹیفکیٹ میں, مضاربہ سرٹیفکیٹس میں. اب یہ ڈفرینٹ موڈز آف فائنینسنگ, یہ اسلامک موڈ آف فائنینسنگ اگر ان کے انسٹرومینٹس ہیں ان کو بھی ڈیل کرنے کا ایک بزنس ہے which can be carried out by a banking company. اب اس سے اسکوپ کا پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ان کو اجازت ہے, ان کا اسکوپ ہے, لیگلی they can do that. اور اس کے علاوہ کوئی انسٹرومینٹس which are approved by the State Bank of Pakistan from time to time. اس کے علاوہ the granting and issuing of letters of credit. اب لیٹر آف کریڈٹ ایک کافی امپورٹنٹ سبجیکٹ, امپورٹنٹ ٹاپک ہے, اس کا رول بینکنگ میں بہت زیادہ ہے.
تو بینکنگ سروسز میں لیٹر آف کریڈٹ پرٹیکولرلی ان انٹرنیشنل ٹریڈ لیٹر آف کریڈٹ پلے این امپورٹنٹ رول. اب یہاں پر ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ لیٹر آف کریڈٹ کیا ہوتا ہے, کیسے ایشو ہوتا ہے, کون سے رولز ریگولیشن, کون سے پریکٹسز اور کسٹمز ہیں وچ گورن اے لیٹر آف کریڈٹ. تو یہ لیٹر آف کریڈٹ بھی جیسے میں نے آپ کو بتایا یو ول اسٹڈی ان ڈیٹیل. تو اب یہاں پر یہ بات ہو رہی ہے کہ بزنس آف بینکنگ میں ایشوئنگ آف لیٹر آف کریڈٹ, دیٹ از دا بزنس آف بینکنگ, دیٹ از دا فنکشن which can be carried out by a banking company. تو بینکنگ کمپنی کو اختیار دیا گیا ہے, لا کہہ رہا ہے کہ لیٹر آف کریڈٹ ایشو کرنے پر کوئی بائنڈنگ نہیں ہے بینکنگ کمپنی کو, دیٹ از ویری مچ لافل, اور یہ اس کے بزنس آف بینکنگ میں شامل ہوگا if a banking company is issuing a letter of credit. تو یہ ان کی ڈیٹیل آپ اسٹڈی کریں گے کہ لیٹر آف کریڈٹ ہوتا کیا ہے. اینی وے دس از اے فنکشن, دس از اے بزنس which can be carried out by a banking company under section 7 of the Banking Companies Ordinance 1962. اس کے علاوہ issuing of travelers checks and circular notes. travelers checks کا آپ بڑا نام سنتے ہیں, آپ نے دیکھے بھی ہوں گے, آپ نے استعمال بھی کیے ہوں شاید. تو یہ ٹریولر چیک یہ بھی ایک انسٹرومنٹ ہے, ان کی ایشوئنس کا اختیار جو ہے بینکس کو ہے, دے کین پرفارم دس فنکشن ایز ویل. تو یہ اس کا اسکوپ آپ کو پتا چل رہا ہے. اس کے علاوہ اسٹوڈینٹس یہ ذرا آپ سلائڈ پر دیکھیے گا, انڈر رائٹنگ اینڈ ڈیلنگ ان اسٹاک, فنڈس, شیئرس, ڈیبینچر اسٹاکس, بانڈس, آبلیگیشن, سیکیورٹیز, پارٹیسپیشن ٹرم سرٹیفکیٹ, ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹ, یہ سب آپ پڑھ چکے ہیں, دیکھ چکے ہیں پہلے. ادر انسٹرومینٹس ایز میں بی اپروڈ بائی دا اسٹیٹ بینک اینڈ انویسٹمنٹ آف آل کائنڈ. اب یہاں پر ایک نئی بات ہوئی, یو نو آل دیٹ کہ دیز آر دا فنکشنز وچ کین بی کیریڈ آؤٹ بائی بینکنگ کمپنی. اب وہ کہتے ہیں یہ ان انسٹرومینٹس میں ڈیل کر سکتی بینکنگ کمپنی, لیکن اس کے ساتھ ایک امپورٹنٹ بات کی جا رہی ہے, انڈر رائٹ کر سکتی ہے. انڈر رائٹنگ کا فنکشن جو ہے دیٹ کین بی پرفارمڈ. اب بات یہ ہے کہ انڈر رائٹنگ کیا ہے. تو اسٹوڈینٹس انڈر رائٹنگ شیئرس کی بات ہو رہی ہے یہاں. انڈر رائٹنگ ایک قسم کی انڈر ٹیکنگ ہے, ایک قسم کی ارینجمنٹ ہے. Say there is a company that is offering its share to the general public. اب اس کام کے لیے they avail the services of a bank. Bank will charge for that. Bank will receive some fee for that. اب یہ نہیں کہ they have to receive the applications. آپ دیکھتے ہوں گے کہ شیئرس کے لیے آئی پی اوز جب ایشو ہوتے ہیں, انیشیل پبلک آفرنگ, تو مختلف بینکس کا نام دیا ہوتا ہے. اس میں سے کوئی بینک انڈر رائٹر بھی ہو سکتا ہے, ون اور مور. اب یہ انڈر رائٹر کیا ہے, بات یہ انڈر رائٹنگ یہ کہ کمپنی نے سے 50 ملین کے شیئر ایشو کیے. اب یہ نمبر آف شیئرس دوز میں بھی اکارڈنگ ٹو دا فیس ویلو آف دوز شیئرس. اب یہ جو انڈر رائٹر جب بینک بنے تو بینک اور کمپنی کے درمیان ارینجمنٹ ہوتی کہ یو ہیو آفرڈ دیز شیئرس, وی شیل پرووائڈ یو دی ادر سروسز آف ریسیونگ ایپلیکیشن اینڈ ادرس, اینڈ آلسو انڈرٹیک کہ اگر یہ فلی سبسکرائب نہ ہوا تو وی اسٹینڈ گارنٹیڈ ٹو اٹ, وی انڈرٹیک تو وہ وی شیل پرچیز دوز شیئرس. تو یہ ایک انڈر ٹیکنگ ہے, یہ انڈر رائٹنگ ہے, وہ انہوں نے اس کو انڈر رائٹ. اب یہ میوچل فنڈز ہوں, اسٹاکس ہوں, ڈفرینٹ سیکورٹیز ہوں, تو یہ ڈفرینٹ کوئی بانڈز ایشو ہو رہے ہیں, وہاں پر دا بینکس کین ورک ایز انڈر رائٹرس. تو یہ انڈر رائٹنگ سروسز بھی بینکس پرووائڈ کر سکتے ہیں اور بینکس پرووائڈ کرتے ہیں. اٹ از اے سورس آف انکم ٹو دی بینک. اٹ از نو ڈاؤٹ اے جاب آف ریسپانسبلٹی. ریسپانسبلٹی تو آپ اسٹوڈینٹ جانتے ہیں کہ بینک میں دیر از اے رسک. ہر بزنس میں ایک رسک ہے. اب صرف ریسپانسبلٹی کی بات نہیں, یہ رسک ایکسپوجر کی بات.
آپ لیٹر آف کریڈٹ ایشو کر رہے ہوں یا آپ لون دے رہے ہوں یا کوئی اور فنکشن آپ جب کر رہے ہیں, یو آر ایکسپوزنگ یور سیلف ٹو دا رسک. اور اس رسک کو کور کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں, دیٹ از اے رسک مینجمنٹ. تو وہ رسک مینجمنٹ کے ڈفرینٹ ٹولس ہیں, دوز آر اڈاپٹیڈ بائی دی بینکس اینڈ آلسو ٹیکن کیئر آف ان سم کیسز بائی دا اسٹیٹ بینک آف پاکستان. وہ ڈفرینٹ انسٹرکشن ڈفرینٹ ریگولیشن جاری کرتے ہیں بینکس کو کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے, اس ایکسپوجر کو اس طرح کور کرنا ہے, ایسے ریزروز کریٹ کرنے ہیں. وہ اینی وے جب ہم پروڈینشیل ریگولیشنز کی بات کریں گے تو وہاں پہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ رسک مینجمنٹ کیسے ہوتی. تو یہ انڈر رائٹنگ ہے, یہ ایز انڈر رائٹر بینکس کین پرفارم دا فنکشن. تو یہ ایک اور فنکشن ہے, اینڈ ویری امپورٹنٹ ون, which is rendered and provided by the banks and which can be. یہاں پر یہ بات نہیں کہ یہ کرنا چاہیے, یہ کام ہو سکتا ہے, یہ ہے کہ this is lawful under banking companies ordinance. A banking company can carry out the business, rather the activity of the underwriter. اس کے علاوہ students, the purchasing and selling of bonds, scrips or other forms of securities. یہ different bonds issue کرتے ہیں, government issues different bonds. آپ نے بات کی تھی گورنمنٹ سیکورٹیز, ڈفرینٹ گورنمنٹ بلز ایشوڈ بائی دی گورنمنٹ, شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم کی بات آپ نے جب کی تھی, جب ہم نے منی مارکیٹ اور کیپٹل مارکیٹ کی بات کی, تو ان سیکورٹیز ان بانڈس کی سیل اور پرچیز جو ہے دیٹ کین بی کیریڈ آؤٹ بائی اے بینکنگ کمپنی, اور ڈفرینٹ سیکورٹیز ان کا جو بھی نام ہو, یہ بینکنگ کمپنی یہ کام کر سکتی. اس کے علاوہ یہ آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں, ٹرمز فائنینس سرٹیفکیٹ, مشارکہ سرٹیفکیٹ, مداربہ سرٹیفکیٹ اینڈ سچ ادر انسٹرومینٹس ایز میں بی اپرووڈ بائی دی اسٹیٹ بینک آف پاکستان. یہاں یہ بات ہو رہی ہے سیل اینڈ پرچیز. آپ کہیں گے بار بار یہ باتیں ہو رہی ہیں, ڈفرینٹ ایسپیکٹس کی بات ہو رہی ہے کہ آپ وہاں پر کیا کام کر رہے ہیں. یہاں پر سیل پرچیز ان کی ہو سکتی. سو اسٹوڈینٹس, یہ وہی بات جو ہم نے کی تھی کہ بینکنگ کمپنی کیا ہے. Banking company is a company which transacts the business of banking. تو وہاں پر میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بزنس آف بینکنگ کیا بات ہو رہی ہے, ڈیفینیشن ہو رہی ہے بینکنگ کمپنی. تو یہ اب آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ یہ کتنی کمپریہنسو ڈیفینیشن تھی. یہ بزنس آف بینکنگ ہے جو ہم اب بات کر رہے ہیں. یہ بزنس ہے جو ایک بینکنگ کمپنی کیری آؤٹ کرتی. بزنس آف بینکنگ یہ ہے, یہ اگر کوئی کمپنی یہ فنکشن کر رہی ہے تو وہ بینکنگ کمپنی, اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتی بینک. دی پرووائڈنگ آف سیف ڈپازٹ والٹس. آپ بینکس میں جاتے ہیں, بینکس میں دیکھتے ہیں کہ اب آپ, ہم نے تو بات کی تھی کہ آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں ڈپازٹس اور ان کو آگے لینڈ کر رہے ہیں یا انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. یہاں تو ڈپازٹ آپ ایکسپٹ نہیں کر رہے, یہاں پر کوئی لینڈنگ اور انویسٹمنٹ نہیں کر رہے, بٹ اسٹل اٹ از دا بزنس آف بینکنگ. یہ سیف ڈپازٹ والٹس اگر آپ کو سمجھ نہیں, آپ لاکر سمجھتے ہو, لاکرز پرووائڈ کیے جاتے ہیں فار دا سیف کسٹڈی آف ڈفرینٹ آئٹمس. آپ وہاں پیپر رکھیں, ornaments رکھیں, واٹ ایور یو وانٹ ٹو کیپ دیٹ از یور ڈسکریشن. تو یہ سیف ڈپازٹ والٹس یہ پرووائڈ کرنا, دیٹ از دا بزنس آف بینکنگ, دیٹ از پرووائڈیڈ ان دی آرڈیننس. کلیکٹنگ اینڈ ٹرانسمیٹنگ آف منی اینڈ سیکورٹیز. کلیکٹ کرنا اور ٹرانسمٹ کرنا. اب یہ ایک ہولسم ایکٹیویٹی, کلیکشن اور ٹرانسمیشن, یہ بہت امپورٹنٹ ایکٹیویٹیز ہے کسی بینک. جہاں بھی جائیں گے بینک میں, وہاں ایک کلیکشن ڈپارٹمنٹ ہوگا, ایک ریمیٹنس ڈپارٹمنٹ ہوگا. اب یہ کلیکشن میں آپ کیا کرتے ہیں, یو آر کلیکٹنگ ڈفرینٹ انسٹرومینٹس رادر دا پروسیڈ آف دوز انسٹرومینٹس. آپ اس کو سمجھنا ہو تو آپ کے لیے آسان ہوگا کہ آپ کے پاس چیک, آپ بٹ دیٹ چیک از ڈرون آن سم برانچ ان کراچی, یو لیو ان لاہور. تو آپ لاہور میں جائیں اپنی برانچ میں, جہاں پر آپ کا اکاؤنٹ ہے اس بینک کی برانچ میں جائیے, انہیں کہیں جی میرے پاس چیک ہے, کراچی کا چیک ہے, مجھے 100,000 روپیز کا یہ چیک ہے, تو یہ پیسہ مجھے منگوا دو. تو یہ جو طریقہ کار ہے جس کے ذریعے بینکس کلیکشن کرتے ہیں پروسیڈز کی,
یہ میکنزم, یہ جو طریقہ کار ہے, تو یہ ایکٹیویٹی, یہاں پر یہ بات ہو رہی کہ بینکس کین ڈو دیٹ. اب وہ کیسے کیا جا سکتا ہے, اس کا طریقہ کار کیا, وہ ایک علیحدہ ایک ہے, وہ ایک ڈیٹیل میں آپ کو اسٹڈی کرنا ہوگا کہ کلیکشن کیا ہے, کلیکشن کیسے کرتے ہیں بینکس, ہم اس کی بات یہاں نہیں کر رہے. بٹ دا بینکس کین پرفارم دس ایکٹیویٹی, دس از ویری لافل ٹو پرفارم دس ایکٹیویٹی. اسی طرح ٹرانسمیشن آف فنڈس, ٹرانسمیشن آف منی, آپ نے یہاں سے کسی کو پیسہ بھیجنا ہے, یو لیو ان کراچی اینڈ یو ہیو ٹو ٹرانسمٹ منی ٹو فیصل آباد. تو کراچی میں آپ اپنے بینک میں جائیے, آپ کہیں کہ اتنا پیسہ میں بھیجنا چاہوں, اس کے بہت سارے طریقہ کار. الیکٹرانکلی یو کین ٹرانسفر دیٹ, تھرو ڈفرنٹ انسٹرومینٹس یو کین ٹرانسفر دیٹ. آپ نے ڈرافٹ کی بات سنی ہوگی, پے آرڈر کی بات سنی ہوگی, الیکٹرانک ٹرانسفر کی بات سنی ہوگی. تو بہت سارے چینلز ہیں, بہت سارے طریقہ کار ہیں جس سے یہ ٹرانسمیشن ہوتی. یہاں پر صرف یہ بات کی گئی ہے کہ بینکنگ بزنس یہ ہے کہ کلیکٹنگ اینڈ ٹرانسمیٹنگ آف منی, اے بینکنگ کمپنی کین پرفارم دس فنکشن, اور یہ بینکنگ بزنس ہوگا. سو اسٹوڈینٹس, آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ بینکنگ کمپنی کا اسکوپ کیا ہے, بینکنگ کمپنی کیا کیا کام کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ پرووائڈنگ فائنینس, فائنینس پرووائڈ کرنا یہ بھی بینکنگ کمپنی کا کام. اس کے علاوہ بینکنگ کمپنی acting as agents for any government or local authority or any other person or persons. Agency services provide کرتے ہیں to the customers or to the government. جب آپ نے چیک جمع کروایا اپنے برانچ میں فار کلیکشن, تو آپ کا ریلیشن شپ ود بینک دیٹ واز آف دا پرنسپل اینڈ ایجنٹ. آپ پرنسپل تھے, بینک واز سرونگ ایز یور ایجنٹ ان دیٹ کلیکشن پروسیس. تو یہ ڈفرنٹ ٹائپ آف ایجنسی سروسز those can be provided by the bank. اسی طرح acting as مداربہ company and contracting for public and private loans, اس کے لیے کانٹریکٹ کر سکتے ہیں, ان کو نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح effecting, ensuring, guaranteeing, underwriting, یہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں those can be rendered, provided by a banking company. تو یہ آپ نے انڈر رائٹنگ کی بات کی, اسی طرح بینک گارنٹی اور ڈفرینٹ types of undertakings, those can be provided by a banking company. تو یہ سارے کام جو ہیں بینکنگ کمپنیز پرووائڈ کر سکتی ہیں. اسی طرح managing, selling and realizing any property which may come into the possession of the company in satisfaction or part satisfaction or any of its claims. ابھی آپ نے سیکیورٹیز کی بات کی تھی, تو سیکیورٹیز میں آپ نے اسٹوڈینٹس دیکھا ڈفرینٹ سیکیورٹیز آپ کس لیے حاصل کرتے, ٹو سیکیور یور فائنینس ان کیس آف ڈیفالٹ. اگر بوروور ڈیفالٹ کر جائے تو آپ کے پاس سیکیورٹی موجود. اگر آپ کے پاس سیکیورٹی کے طور پر کوئی پراپرٹی ہے اینڈ بوروور ڈیفالٹ, تو آپ اس کو ڈسپوز آف کر سکتے ہیں, اس کو سیل کر کے اپنا لون جو ہے اس کو ریکور کر سکتے ہیں. یہ اس کے بارے میں آ رہا ہے کہ مینیجنگ, سیلنگ اینڈ ریئلائزنگ any property which may come into the possession of the company, here by company means banking company, in satisfaction or part satisfaction of any of its claims. Satisfaction default کر گیا تمام اماؤنٹ کو, یا کوئی پارٹ آف اٹ, 100,000 کا آپ نے فائنینس دیا تھا, 80,000 کی پیمنٹ ہو گئی, you have to recover 20,000 rupees, so you will recover 20,000. That will the part satisfaction of that claim on the borrower by the banking company. تو یہ different functions, different businesses which can be carried out by the banking company. تو یہ banking company آپ نے دیکھا, وہ جو ہم نے بات جہاں سے شروع کی تھی کہ banking company is a company which transacts the business of bank. تو آپ کو اس کا دائرہ کار اور اسکوپ کا اندازہ ہوا ہوگا کہ بینکنگ کمپنی صرف یہ نہیں ہے کہ اکاؤنٹ کھولتی ہے اور لینڈنگ کر دیتی, اس کے علاوہ بہت ساری ایکٹیویٹیز, بہت سارے فنکشنز, بہت سارے سروسز, دوز آر رینڈرڈ اینڈ پرووائڈیڈ بائی اے بینکنگ کمپنی. اب بینکنگ کمپنی کون کون سی سروسز پرووائڈ کر سکتی ہے, کون کون سا کام کر سکتی ہے,
ہم یہاں پر یہ بات کر رہے ہیں. So students, with that we conclude today's lecture. اس کو ہم کنٹینیو کریں گے نیکسٹ لیکچر میں. بینکنگ کمپنیز آرڈیننس 1962 یہ ابھی جاری ہے, اس کو ہم آئندہ لیکچرز میں جاری رکھیں گے. سو آئی ہیو ٹو تھینک یو فار بینگ ود می.